السلام علیکم دوستو قوم یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا یہ کسی خطرناک جانور کی نسل میں سے ہیں یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہیں؟ یہ کیسی مخلوق ہے اور اس وقت کہاں اور کس حال میں موجود ہے؟ یہ موضوع اگرچہ بہت طویل اور بحث طلب ضرور ہے، لیکن آج ہم اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں گے، جو ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت بھی دی ہے۔ اور قرآن اور حدیث مبارکہ کی مدد سے کچھ ایسے ہوش ربا حقائق آپ کے سامنے لائیں گے کہ جس کو جان کر فتنہ یاجوج و ماجوج کی اصل حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ اور قوم یاجوج ماجوج قرآن مجید میں اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کے کس قدر قریب آ چکی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ یاجوج و ماجوج حقیقت میں ہیں کیا وہ انسان ہی ہیں یا کسی قسم کی اور مخلوق؟ کچھ لوگ یاجوج و ماجوج کو کوئی غیر انسانی اور وحشی نسل تصور کرتے ہیں جو زمین پر پھیل جائے گی اور پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دے گی، لیکن حقیقت میں یہ سب غلط فہمیاں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے کا نتیجہ ہے۔ دوستو، حقیقت میں یاجوج و ماجوج انسان ہی ہیں اور بنی آدم سے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان کی نسل کے بارے میں وضاحت بھی موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ اور مستند حدیث مبارکہ ہے، جس کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ کر دو، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو قوم یاجوج ماجوج سے ہوں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے دوستو کہ یاجوج و ماجوج بنی آدم ہی ہیں، یعنی ہمارے جیسے انسان۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ قوم یاجوج و ماجوج میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں پہلے یاجوج و ماجوج کی دنیا پر موجودگی اور تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا تو اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، شام اور یافس زندہ بچے، اور اب دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک، یورپی یا سفید فام قومیں آگے بڑھیں۔ اور یاجوج و ماجوج قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں، اور یہ سفید فام قوم ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج نام کی وضاحت بھی کرتے چلیں۔ دوستو، حقیقت میں یاجوج اور ماجوج حضرت یافس علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور آگے جا کر یہ 2 قبیلے بنے جن کا نام بالترتیب یاجوج اور ماجوج رکھا گیا۔ دوستو، یاجوج و ماجوج دونوں علیحدہ قبیلے تھے، لیکن یہ ایک ساتھ رہتے تھے اور انتہائی جنگجو اور طاقتور تھے، اور اپنے آس پاس بسی قوموں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ دوستو، تاریخ میں یاجوج و ماجوج کو اشخناس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اشخناس یاجوج و ماجوج کا بھانجا تھا۔ دوستو، دین اسلام میں قوم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کافی واضح طور پر ذکر ملتا ہے، اور قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ دوستو، جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم اہل کتاب ہو، تم ہمیں بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم ایسا کیا سوال کریں جس سے ان کے نبی ہونے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس یہودی عالم نے ان عربوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا۔ نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا میں 3 کونوں تک گیا؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون ہے؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟
دوستو ان تینوں سوالوں میں سوال نمبر 1 ہمارے آج کے موضوع کے لیے زیر بحث ہوگا، جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں عطا کیا۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جس کے بارے میں یہودی عالم نے اپنے پہلے سوال میں پوچھا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا میں 3 کونوں تک گیا۔ دوستو ذوالقرنین کے بارے میں سب سے جامع تحقیق مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، جن کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جن کو یونانی سائرس دا گریٹ اور ایرانی کوش کبیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو قرآن کریم میں جب ذوالقرنین کا ذکر آیا تو 1300 برس تک علماء و مفسرین کو یہ علم نہیں تھا کہ ماضی میں کوئی اتنا بڑا بادشاہ بھی دنیا میں حکومت کر چکا ہے، سوائے الیگزینڈر دا گریٹ کے، جس کو دنیا سکندر اعظم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ لہٰذا علماء و مفسرین نے سکندر اعظم کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اس کو ہی ذوالقرنین سمجھ لیا، جو یونان سے چل کر فتوحات کرتا ہوا دریائے بیاس تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن دوستو سکندر اعظم کی سیرت و کردار کی کوئی بھی مشابہت بادشاہ ذوالقرنین سے نہیں ملتی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ دوستو 1928 میں ایک جرمن آرکیالوجسٹ ارنس ہرزفیلڈ نے ایران کے اندر ذوالقرنین کے مقبرے کو ڈھونڈ نکالا، اور جب اس مقبرے کو کھولا گیا تو اس مقبرے میں ذوالقرنین کا تراشا ہوا پتھر بھی برآمد ہوا، جس میں ذوالقرنین بادشاہ نے 2 سینگوں والا تاج پہن رکھا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ دوستو ذوالقرنین بادشاہ جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے، ایران کے بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین لفظ کا مطلب 2 سینگ والا ہے۔ 2 سینگ سے مراد 2 طاقتیں یعنی 2 سلطنتیں، جن پر حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت قائم تھی، اور ان 2 سلطنتوں کا ذکر میدیا اور پارسا کے نام سے بھی موجود ہے۔ دوستو اس وقت ایران 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک حصے کو پارس یا پھر فارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو میدیا کہا جاتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ان دونوں سلطنتوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا، اور 2 سلطنتوں کے حاکم کے طور پر حضرت ذوالقرنین نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے، جس سے مراد 2 سلطنتوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسبت کے ساتھ ان کو قرآن پاک میں ذوالقرنین کے خطاب سے پکارا، یعنی 2 سینگ والا۔ دوستو قصہ یاجوج و ماجوج جس کا قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، کا حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کی سلطنت ایران سے یونان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو اب سوال یہ آتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ کا یاجوج اور ماجوج سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین بادشاہ اور یاجوج اور ماجوج کی ملاقات کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ دوستو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ ایک سفر پر نکلتے ہیں اور ایک ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں آگے بڑھنا ممکن تھا، یعنی دونوں اطراف میں انتہائی اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتے پایا، اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا تو اس کو ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اور مزید آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور اس کے پاس انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔
دوستو آیات مبارکہ کے تحقیقی مطالعہ کے بعد اگر حضرت ذوالقرنین اور ان کے سفر کے جغرافیے کو دیکھا جائے تو ہمیں جارجیا کے علاقہ میں موجود کیکسس کا پہاڑی سلسلہ ملتا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین بادشاہ کی ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جو حضرت ذوالقرنین بادشاہ کی زبان نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی ذوالقرنین ان کی۔ دوستو جغرافیے کے مطابق اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ترکی کا شمال مشرقی حصہ بھی لگتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ترک قوم ہی تھی جس نے ذوالقرنین بادشاہ سے یاجوج و ماجوج کے خلاف مدد مانگی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بہت بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ دوستو ان آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین سے مخاطب ہو کر یاجوج و ماجوج کے مظالم کی داستان بتا رہی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ مال و زر کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کچھ رکھا ہے بس وہی کافی ہے، بہتر ہے کہ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے دو پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا، تو کہا کہ اب دیکھو کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا۔